اس نے ہڈ پہنا اور پارکنگ ایریا کی جانب چلنے لگی۔ وہاں کافی گاڑیاں دیکھ کر اسے گھٹن ہونے لگی کیونکہ ادھر کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سر سے ہڈ ہٹا کر آفیسر کو ڈھونڈنے لگی۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گی۔ اپنے پیچھے جانی پہچان کی آواز سن کر وہ پلٹ کر سامنے کھڑے آفیسر سنان کو دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم عام کپڑے بھی پہن سکتے ہو آفیسر۔ اسپرا نے آفیسر سنان کو ہمیشہ یونیفارم میں دیکھا تھا، اس لیے بولنے لگی، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ میرا نہیں خیال ہمارے پاس زیادہ وقت ہے کہ ہم سیریس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں، یہ مذاق تو چلتے ہی رہیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہاں پر بات کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے، وہ میری فیملی اور دوست محفوظ ہیں، اس لیے سب ختم۔ اب اسپرا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ابھی کچھ بھی نہیں ختم ہوا اور نہ ہی ختم ہو سکتا ہے جب تک انم نہ مر جائے، یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ آفیسر نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ اپنی مٹھیاں بیچتی سختی سے بند کر گئی۔ ویسے تم مجھے سے ایک بات بتا سکتی ہو، تم اس کے پاس واپس کیوں آئی ہو؟ کیا تم بھول گئی تھی ہم نے کتنی مشکل سے تمہیں اس کی دنیا سے نکالا تھا؟ اسپرا کے چپ رہنے پر وہ مزید بولا، میں جانتی ہوں تم نے مجھے اور میری فیملی کو بچانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اس کے لیے میں اور میری فیملی تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، لیکن ابھی واپس آنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا۔ میں اس سے نہیں جیت سکتی کیونکہ وہ تب تک سکون سے نہ بیٹھے جب تک مجھے حاصل نہ کر لیتا۔ اسپرا نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آیا تمہارا یہ فیصلہ، کیا تمہیں شک تھا کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے؟ کیا یہی اصل وجہ ہے کہ تم واپس یہاں موجود ہو؟ آفیسر، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچے ہو، بس میں اپنی فیملی اور دوستوں کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ ہاں تو میں بھی حفاظت ہی کر رہا تھا تمہاری فیملی اور دوستوں کی۔ میں چاہتا تو اس رات ہی ارحم کو جان سے مار دیتا، کتنا اچھا موقع تھا، مگر میں نے تمہیں زیادہ اہمیت دی کہ تمہیں اس کے چنگل سے بچا سکوں، لیکن پھر تم یہاں ہی ہو، ڈیم اٹ۔ اگر ایک اس کی بات پر اسپرا کی آنکھ سے آنسو نکل کے گالوں پر گرنے لگے، مگر اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے انہیں صاف کیا کیونکہ وہ اس کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی جو پہلے ہی ہرٹ تھا۔ آفیسر، ایسا لگتا ہے تم نے کہ اس لیے کیا ہے کیونکہ تم اسے چاہنے لگی ہو، محبت ہے تمہارے دل میں اس کے لیے، کیا ایسا ہی ہے؟ اس کے الفاظ پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ دیٹس نن آف یور بزنس، اس نے ڈر ٹوک لہجے میں کہا۔ او میرے خدایا اسپرا، تم یہ نہیں کر سکتی، تم یہ سب اپنے ساتھ کیسے کر سکتی ہو؟ وہ ایک کرمنل ہے، کیا تم بھول گئی ہو اس نے تمہارے ساتھ اور تمہاری فیملی کے لیے کتنی پرابلمس پیدا کی ہیں، یہاں تک کہ دانش کی ٹانگ توڑ دی گئی تھی؟ پاگل لڑکی، تمہیں کیسے محبت ہو سکتی؟ وہ غصے سے ایک لفظ چبا کر بولا۔ مگر وہ خاموشی، یہ بہت غلط ہے اسپرا، بہت زیادہ۔ تمہیں ابھی یہ زندگی ایڈونچرس اور مزے کی لگ رہی ہے، لیکن یہ زندگی موت کے کنویں کی جانب لے جائے گی، یقین کرو تم بہت پچھتاؤ گی، بہت زیادہ۔ اور اس وقت آفیسر، مجھے نہیں ہے اس سے محبت، مجھے خوب بھی نہیں پتہ میں اس کے لیے کیا سوچوں۔ جب وہ ہوتا ہے تو بس پھر بے بس ہو جا رہا ہوتا ہے، بس وہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سانس کھینچتے ہوئے نم لہجے میں بولی، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ آئی لینڈ یا کہیں بھی لے جاتا ہوں اور جہاں وہ نہ پہنچ سکے۔ آفیسر پلیز میرے فیصلے کی عزت کرو، اسپرا نے حتمی لہجے میں کہا جس کا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا تم میرے لیے کام کر سکتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اسپرا نے اس کی جانب دیکھا جو اسے بہت ہارا ہوا لگا۔ یہ منحصر کرتا ہے تم مجھ سے کام کیا کہتے ہو۔ معائشہ اور اس کے پاپا ارحم کے قبضے میں ہیں، کیا تم پتہ کروا سکتی ہو کہ وہ انہیں اس وقت ارحم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ آفیسر نے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ضرور، یہ تو میں کر سکتی ہوں، اس نے فوراً حامی بھر دی۔ شکریہ اسپرا، وہ مشکور لہجے میں بولا، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ کر لوں گی اور پھر یہ انفارمیشن دانش کو دے دوں گی، وہ خود ہی آپ کو فرق کر دے گا۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی تو آفیسر سنان نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری ایج کی میری بیٹی ہوئی ہے، بہت مشکل ہے تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا، وہ نرمی سے بولے۔ اوپس، کیسا ایموشنل ملاپ ہو رہا ہے، قسم سے میرے دل میں تو درد اٹھنے لگا ہے۔ کیا تمہارے دل میں بھی تکلیف اٹھ رہی ہے ارحم؟ زبیر کے الفاظ پر سنان اور اسپرا فوری ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر پیچھے ہوئے، باہر جانب دیکھنے لگے جہاں زبیر اور ارحم کھڑے تھے۔ اسپرا کا دل ارحم کو دیکھ کر زور زور سے دھڑکنے لگا، جو خالی نظروں سے ان دونوں کی جانب بھی دیکھ رہا تھا اور جس کے بازو سینے پر بندھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے بغل میں کھڑے زبیر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے اسے سامنے کی سچویشن بہت مزہ دے رہی ہو۔ ارحم، میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، میں صرف بات کر رہی تھی، آئی پرامس، میرا تمہارے خلاف جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسپرا نے سنان کے سامنے آ کر اسے محفوظ کرنے کی
کوشش کرتے ہوئے کہا، تم بہت کیوٹ لگتی ہو جب ایسے ڈرتی ہو۔ ابھی سمجھ آ رہا ہے تم نے اس سے شادی کیوں کر لی، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے، جس پر اسپرا نے اپنے قدم پیچھے کی طرف کیے۔ تم بہت بڑے اسٹوپڈ ہو اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ایک عورت کے پیچھے چھپ کر یہاں سے بھاگ سکتے ہو۔ زبیر نے سنان کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں گھما کر کہا، میں عورت کے پیچھے نہیں چھپ رہا اور میں ہر صورت اس جگہ سے نکل جاؤں گا۔ جب میں یہاں آنا جانتا ہوں تو واپس بھی جانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تم مجھے ماننا نہیں چاہو گے، ظاہر سی بات ہے، شپمنٹس زیادہ ضروری ہیں جو اس وقت میرے پاس ہے۔ سنان اسپرا کے پیچھے کھڑا ہو کر پرسکون لہجے میں بولا، تو تم شپمنٹس کی وجہ پر مجھے خود کو مارنے سے نہیں روک سکتے۔ ویسے بھی دوسری تیار کلائنٹس تک پہنچ جائیں گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور اس رقم کا کیا جو تم پہلے ہی ان سے حاصل کر چکے ہو زبیر؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ شپمنٹس تم انعام کے طور پر خود کے اور خود کی ٹیم کے پاس ہی رکھ لو۔ ویسے بھی تم نے دن رات اتنی محنت کی تھی اسپرا کو ہم سے چرانے کے لیے، تو آفیسر اتنا اجر تو بنتا ہی ہے نا۔ مجھے اور میری ٹیم کو تمہارے بکواس کی انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری مرضی۔ ویسے بھی کچھ پل بعد تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، زبیر کہہ کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ اسپرا نے قدم پیچھے لے کر آفیسر کی بازو پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ ان شپمنٹ میں مجھے ایک لڑکی بھی ملی تھی جو میرے قبضے میں ہے، کیا نام تھا اس کا اسپرا؟ ہاں یاد آیا، شہزاد، تمہاری وائف۔ اس کی بات مکمل ہونے کی دیر تھی، زبیر نے آگے بڑھ کر زور سے ایک پنچ آفیسر کے منہ پر دے مارا۔ اگر اس کے جسم سے ایک بھی خون کا قطرہ نکلا نا تو میں جان سے مار دوں گا سنان۔ وہ اس کا کالر پکڑ کر حلق کے بل چلایا، چھوڑ دو سنان کو۔ ارحم پہلی بار کچھ بولا۔ ارحم تم کیسے کہہ سکتے ہو، تم اسے زندہ یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، پلیز۔ وہ اس کا کالر چھوڑ کر پیچھے ہوتے ہوئے چیخا، ہمیں اسے جانے دینا چاہیے، ذہن بولا۔ تو اسپرا نے اپنے پیچھے دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، یہ اسے نہیں چھوڑے گا ذہن، اور میں اپنی بیوی کو ٹارچر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ پہلے ہی بہت ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ گزارا، اگر میں یہاں سے نہیں گیا تو وہ لوگ شہزاد کو مار دیں گے۔ سنان نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، جس پر زبیر سرخ ہوتی آنکھوں سے سب پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، میں تمہارا قتل کر دوں گا، مار دوں گا میں تمہیں۔ وہ کہہ کر اس کی جانب بھاگا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ذہن نے پھرتی سے بھاگ کر اسے اپنے بازو میں دبوچ دیا۔ زبیر میری بات سنو، شہزاد کو کچھ نہیں ہوگا، یقین کرو، ہم لوگ اسے کچھ ہونے ہی نہیں دیں گے۔ ذہن نے جلدی سے بولنے لگا، نہیں۔ زبیر اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا، نکلو یہاں سے سنان، اگر تم یہاں سے کچھ لمحوں کے مزید رکے تو وہ تمہارا سینہ چاک کر کے دل نکال دے گا۔ ارحم سپاٹ لہجے میں بولا، تو سنان جلدی سے اس جگہ سے نکل گیا۔ نہیں شہزاد، زبیر حلق کے بل چلا، تو اسپرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر زمین پر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ، یہ سب تمہاری غلطی ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ۔ زبیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولنے لگا، تو وہ شوق سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم خوش ہوگی، میری بیوی جو ان کے قبضے میں ہے۔ تم بہت بری ہو اسپرا، بہت زیادہ، کبھی بھی کسی کی سگی نہیں ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، میں تمہیں اپنے دوست کی زندگی میں ایک دو پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، تم اس جیسا انسان ڈیزرو ہی نہیں کرتی، دھوکے باز ہو تم، پیٹھ پیچھے وار کرنا چاہتی ہو۔ میں جانتا تھا شروع سے ہی تم دھوکہ دو گی، اور تم نے کیا بھی وہی، اس کا یقین جیت کر توڑ دیا۔ جب وہ 10 دن تمہارے پیچھے تڑپ رہا تھا، تم اس گھٹیا دانش کی خدمت میں مصروف تھی، اور آج بھی یہاں آفیسر اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولنے لگا، تو اسپرا پتہ وجود کے ساتھ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آئی ہیٹ یو سو مچ۔ بے شک ارحم تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اتنی شدید طلب ہے اسے تمہاری، لیکن یقین کرو اگر وہ تمہارے ساتھ رہے گا تو بھی وہ مر جائے گا۔ جاؤ پلیز، جاؤ، اس کی زندگی سے دور چلی جاؤ، اس سے۔ اس کے الفاظ پر اسپرا شدت سے رونے لگی۔ فور گاڈ سیک اسپرا، گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر۔ ذہن نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، ذہن تم تو جانتے ہو میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس اپنے کمرے میں جاؤ اسپرا۔ ذہن نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹی، ذہن جاؤ یہاں سے اسپرا، میں بھیک مانگتا ہوں تم سے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، تو اسپرا روتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگی۔ تبھی ارحم اس کی جانب بڑھا، اس کا بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور تیزی سے چلنے لگا۔ ارحم، اسپرا نے تکلیف سے پکارا، کیونکہ اس کی بازو کی گرفت انتہائی سخت تھی اور وہ اسے کھینچتے ہوئے کسی ڈارک ایریا کی جانب لے جا رہا تھا۔ ارحم پلیز میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی، مگر اس کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ تکلیف سے اس کے منہ سے کراہ نکلی اور پاؤں کا بیلنس بگڑا، جس کی وجہ سے وہ فرش پر گری، مگر وہ پرواہ کیے بغیر آگے چلتا رہا۔
بڑھتا گیا۔ ارحم پلیز شٹ اپ، ارحم نے کہہ کر اس کا بازو چھوڑ کے اس کے بال اپنے ہاتھ میں دبوچے۔ کھڑی ہو جاؤ، ارحم نے کہا تو وہ روتے ہوئے کھڑی ہو گئی، تو وہ اسے بالوں سے پکڑ کے ہی گراج میں لے گیا جہاں ورکرز کام کر رہے تھے۔ اسپرا کے رونے اور گڑ گڑانے پر سب گارڈز رک کر اسے اور ارحم کو دیکھتے لگے۔ میں تم لوگوں کی آنکھیں نکال کر رکاب کو کھلا دوں گا اگر تم میں سے کسی نے بھی اپنا سر اوپر کر کے ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کے وارن کرنے پر سب ورکرز گارڈز کے وجود کپ کپائے اور وہ فوراً اپنا سر نیچے جھکا گئے۔ جلد ہی وہ لوگ لفٹ میں داخل ہو گئے جو انہیں سیل میں لے گئی، اور ہم نے ڈارک روم کی سیل میں داخل ہو کر اسپرا کو زمین پر دھکیلا جسے وہ فرش پر گری۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنے بال چہرے پر سے ہٹائے اور سامنے دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے وہ دو انسانوں سے ٹکرائی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ معائشہ، اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پکارا جو انتہائی بھیانک حالت میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مدتوں سے اس نے کنگھی نہیں کی۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ گندے تھے، جبکہ بازوؤں، ٹانگوں اور چہرے پر خون جمع ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس کی نظر پاس بیٹھے چیئرمین صاحب پر گئی جس کا چہرہ ان کی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور انہوں نے دیوار کے ساتھ سر لگایا ہوا تھا، جن کے وجود پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ ان کے چہرے، بازوؤں، ہاتھوں کی حالت معائشہ سے بدتر تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا میرے پاپا مسلسل گھٹنے سے واپس سے سانس لینے لگیں گے تو میں یہ عمل پچھلے 5 دنوں سے کر رہی ہوتی۔ معائشہ اسپرا کی یہ مسلسل دیکھنے پر چیختے ہوئے بولی، او مائی گاڈ معائشہ، مجھے معاف کر دو پلیز، سوری۔ اسپرا نے روتے ہوئے کہا، اوہ کم آن، اتنا تو میں بھی نہیں ہوئی جب تمہارے باپ شوہر نے میرے پاپا کو مارا تھا۔ معائشہ کے کہنے پر اسپرا فرش سے اٹھ گئی اور ارحم کی جانب دیکھنے لگی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو تم یہ؟ چیختے ہوئے اس کے سینے پر پھپتیاں مارنے لگی۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ بولو کیوں کیا؟ اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ کے بے بسی سے رونے لگی۔ ارحم نے اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے ہٹا کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ اس سے پہلے وہ واپس سے زمین پر گرتی، علی نے اس کا بازو پکڑ کے گرنے سے بچایا۔ اسی پل اسپرا نے مڑ کر کمرے میں دیکھا جہاں اسے محسوس ہوا کہ علی، احمد اور تیمیہ بھی ادھر موجود ہیں۔ احمد کے ہاتھ میں چاقو تھا جبکہ تیمیہ کے ہاتھ میں پسٹل موجود تھی، جو اس کی جانب روبوٹ کی طرح دیکھ رہے تھے۔ چلو تم نے سب سے مل تو لیا ہے، ارحم نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ کیا اب ہم لوگ اصل بات پر آئیں؟ وہ اسپرا اور معائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم پاگل ہو، قسم سے تم ذہنی مریض ہو۔ وہ چلائی، میں جانتا ہوں، اور تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے، بالکل ویسے ہی جیسے کل رات تم نے رکھا تھا جب پارٹی سے واپس آیا تھا۔ تم ایسے ہی خیال رکھتی ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ارحم تیمیہ کے پکارنے پر اس کی جانب بولا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمیہ نے کہا تو ارحم اسے گھورنے لگا۔ تم مذاق کر رہی ہو، ان لوگوں کے پاس شیزہ ہے، تم نے زبیر کو نہیں دیکھا کس قدر ٹوٹا ہوا ہے آج میرا دوست؟ وہ نرمی سے بولا، یہ اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے سنان کو نہیں بتایا کہ پورٹ میں کیسے داخل ہونا ہے۔ اس نے وجہ دیتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے اس نے نہیں دی، اور میں اسے اس بات کے لیے سزا بھی نہیں دے رہا۔ یہ سزا تو کسی اور وجہ سے ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا ڈارلنگ؟ ارحم نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ارحم، کیا تم کچھ جانتی ہو تیمیہ؟ کیا تم احمد؟ کیا پھر تم علی؟ تم لوگوں نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ تم لوگ اسے اور زیادہ اچھے سے جان سکو۔ اس لیے تم لوگ جانتے ہو یہ سزا کیوں ہے؟ ارحم نے تیمیہ کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تو کسی نے بھی بولنے کے لیے منہ نہیں کھولا۔ کوئی نہیں جانتا، تم انہیں بتاؤ گی ڈارلنگ؟ اوہ سوری، تم کیوں انہیں اتنی مشکل اٹھاؤ گی؟ میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ایکچولی میری پیاری سویٹ بیوی نے سنان کی آفر قبول کی ہے کہ وہ مجھے چیٹ کر کے معائشہ اور اس کے پاپا کی انفارمیشن اس تک پہنچائے گی، وہ بھی اپنے چہیتے کزن سے رابطے میں رہ کر۔ ارحم نے اسپرا اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے کہا، اور اب تم جان گئی ہو وہ لوگ کدھر ہیں؟ کال کرو انہیں ڈارلنگ، خبر دو۔ وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور سب سے آسان کام اب اسپرا، تم سنان کو بتاؤ گی یہ لوگ کہاں ہیں، اور معائشہ تم اسپرا کا قتل کر دینا۔ پکڑو۔ ارحم نے جب چھری معائشہ کی جانب اچھالی تو اسپرا پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ارحم مت کرو یار، علی نے چلاتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے ان آنکھوں سے، ان نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ اسپرا نے معائشہ کی جانب دیکھا جو مسکراہٹ چہرے پر سجائے چاقو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم سچ میں پاگل ہو، اسپرا نے سرگوشی نما کہا۔ تبھی معائشہ اٹھ کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگی۔ تم نے سب برباد کر دیا، سب، تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی،
میری خوشیاں چرا لی، میری زندگی کا اصل مقصد دانش کو پانا تھا، لیکن تم نے اسے مجھ سے چھین لیا، اور اب میرے پاپا بھی تمہاری وجہ سے اس حالت میں ہیں۔ وہ کہتی چاقو پکڑے ہوئے اسی کی جانب قدم بڑھانے لگی، جبکہ اسپرا پیچھے کی جانب اسٹیپ لینے لگی۔ معائشہ کے آگے بڑھتے آگے بڑھنے پر وہ قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ تم جانتی ہو تمہارے شوہر نے میرے پاپا کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا۔ پہلے اس نے دھیرے دھیرے ان کے جسم میں ہتھوڑی مار کی مدد سے ناخن دھنسے، پھر اگلے دن اس کے پاس ایک پیچ کسا تھا جس کی مدد سے اس نے ان کا سینہ میری آنکھوں کے سامنے چاک کیا۔ میں اپنے پاپا کو بچانے کے لیے بھاگی تو مگر شہزاد اور تیمیہ نے مجھے مضبوطی سے پکڑ کے رکھا۔ پھر اس نے ان کے سینے میں سے دل نکال لیا، جیسے وہ کوئی دل نہ ہو کپ کیک ہو، وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بولی۔ او میرے خدایا! اسما نے کہہ کر ارم کی طرف دیکھا جس نے اسے آنکھ مار دی۔ اس کی دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھنے لگی، جبکہ آنکھوں سے آنسو زبانی سے بہنے لگے۔ اور جانتی ہو، اس نے پھر وہ دل میرے اوپر پھینک دیا۔ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو اس دل کو؟ خود پھینک کر سکون سے کمرے میں نکل گیا۔ میں نے اس دل کو اپنے پاس رکھ کر سنبھال کر رکھا ہوا ہے، رکو میں لے کر آتا ہوں، معائشہ کہہ کر اپنے باپ کی جانب مڑ گئی، جبکہ وہ وہاں کھڑی ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جب وہ پلٹی تو اسما نے اس کے ہاتھ میں دل دیکھا جو مٹی سے بھرا ہوا تھا، مگر خون اس میں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں معائشہ نہیں، پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ کہہ کر باہر کی جانب بھاگنے لگی، مگر ارحم نے اس کا بازو پکڑ کے وہیں روک دیا۔ ہلو مت، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ معائشہ پلیز مت کرو۔ وہ اپنا بازو ارحم سے چھڑاتے ہوئے شدت سے رونے لگی۔ چلاؤ نہیں بے وقوف لڑکی، تم میرے پاپا کو ڈرا رہی ہو۔ وہ لبوں پر دانت رکھ کر چیخیں دبانے لگی۔ ارحم پلیز، اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اسے بچانے کا، دیکھ لو اس کی اصلیت، تم اسے بچاؤ اور یہ الٹا تمہارے ہی سینے پر وار کرے گی۔ تمہیں مارنے سے اس کا ہاتھ 2 پل بھی نہیں رکے گا۔ وہ کہہ کر اس سے دور ہو گیا۔ چلو پری، پاپا کو بائے بولو۔ وہ اس کے سامنے دل کرتے ہوئے بولی تو اس کا پورا وجود خوف سے کپکپانے لگا۔ نہیں نہیں، وہ چیختے ہوئے بولی اور اس کا سر پر فون مار کر اس سے دور بھاگی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، معائشہ کہہ کر اس کے پیچھے بھاگی اور چاقو کا نشانہ اس کے دل کا رکھا، اس سے پہلے چاقو اسپرا کو لگتا۔ فائر کی آواز آئی اور معائشہ بے جان وجود کی طرح زمین پر گر گئی۔ معائشہ، اسپرا کہہ کر اس کی جانب مڑی، اس سے پہلے وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا، جہاں نرس اس کی ڈرپس بدل رہی تھی۔ جب اس نے اسپرا کو ہوش میں آتا دیکھا تو باہر کی جانب بھاگی۔ اسی پل اس کی اس کے ذہن میں ڈارک روم میں جو کچھ بھی ہوا ہو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ تو معائشہ کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تبھی دروازہ کھول کر ارسل کمرے میں داخل ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ارسل نے اس کی آنکھوں میں چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ فریش، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ لاسٹ ڈرپ ہے، اس کے بعد تم گھر جا سکتی ہو، وہ پروفیشنل انداز میں بولا۔ مجھے بے ہوشی ہوئے کتنا وقت گزر گیا ہے؟ تقریباً 23 گھنٹے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ تم صرف اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ ارسل کی بات پر وہ تھوڑا سا اٹھ کر تکیے کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھ گئی۔ مجھے میری رپورٹ سکھائیں، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ ویل، یو ہیڈ پینک اٹیک اینڈ یور ہیلتھ از کائنڈ لو، اس وجہ سے تمہیں گلوکوز کی ڈرپس لگائی گئی ہیں، باقی تم بالکل ٹھیک ہو۔ ارسل نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ شکریہ ڈاکٹر، ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ جب آخری ڈرپس ختم ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں علی اس کا انتظار کر رہا تھا، بغیر ایک دوسرے سے کسی قسم کی بات کیے۔ علی اسے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا اور پھر اس میں بٹھا کر ارحم کے گھر لے گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے وہ پاسورڈ لگاتی ارحم نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ اسے اگنور کر کے کچن میں گیا جہاں پیزا بنا ہوا تھا۔ اس نے کچھ سلائس پکڑ کر اوون میں رکھی تاکہ گرم ہو سکے۔ وہ باہر نکلی تو ارحم ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ بھی کتاب لا کر دوسرے کاؤچ پر بیٹھ گئی، ساتھ پیزا بھی اوون سے نکال لائی۔ پیزا کھاتے ہوئے وہ کتاب پڑھنے لگی۔ پیزا کھانے کے بعد وہ اپنی پلیٹ واش کر کے اوپر کمرے میں چلی گئی، جہاں بالکونی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ تبھی اس کے کانوں سے گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اس نے نیچے دیکھا، ارحم گھر سے باہر جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر کلاک کی جانب دیکھا جو صبح کے 2 بجا رہا تھا۔ یا اللہ، میری زندگی میں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں جسے اپنا سمجھ رہی تھی اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کیوں تھی؟
معاشہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس میں میرا کیا قصور؟ دانش نے مجھ سے محبت کی اور تم سے نہیں۔ تم اپنی نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ میں تمہیں بچانا چاہ رہی تھی اور تم مجھے ہی تکلیف سے اس سے اپنے الفاظ بھی مکمل ہی ہو پائے۔ اور تمہیں میں کیا کہوں؟ مجھے تم پر غصہ ہونا چاہیے جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا، لیکن میں تم سے ناراض نہیں ہوں جو تم نے مجھے ہرٹ کیا اور معاشہ کو میرا قتل کرنے کا بولا۔ مجھے بس ایک عجیب سی الجھن ہو رہی ہے، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اور اس کا جواب تم ہی دے سکتے ہو۔ مجھے تمہیں بھی اتنا ہی درد دینا چاہیے جتنا تم نے مجھے دیا ہے، لیکن میں نہیں دے سکتی، اگر میں چاہوں تب بھی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں میں بھاگ کر تمہارے سینے میں چھپ جاؤں، تمہاری دھڑکنوں کی آواز سنوں، تمہیں اپنا بنا لوں، ہے نا؟ میں بس تمہیں چاہتی ہوں اور کچھ نہیں چاہتی۔ وہ اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بڑبڑائی۔ وہ اٹھی اور اس کی وارڈروب، ڈرائر، ہر چیز پاگلوں کی طرح چیک کرنے لگی، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو ارحم سے جڑی ہو۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئی، اس کے آفس میں گئی اور دیوانہ والے کے کبرڈ اور شیلف چیک کرنے لگی جہاں مختلف قسم کے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ڈرا کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کھلا۔ اسٹوپڈ نہ ہو تو وہ زور سے آفس کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ لیونگ روم کی شیلف جاننے لگی مگر اس سے متعلق اسے کوئی چیز بھی نہیں ملی۔ وہ بھاگتی اوپر گئی، شاید دوسرے کمروں میں سے کچھ مل جائے، مگر ان کمروں میں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ وہ نیچے گئی اور لینڈ لائن سے ارحم کا نمبر ملانے لگی کیونکہ اسے اپنا موبائل فی الحال نہیں مل رہا تھا۔ ہیلو، پہلی ہی ذہن کو پر کال اٹھاتے ہوئے وہ بولا تو اسپرا کو اس کی آواز کسی بیوٹیفل میلوڈی کی طرح لگی۔ اسپرا تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ وہ ضعیف طریقے سے پوچھنے لگی۔ میں کیسینو میں ہوں، کوئی پرابلم ہے؟ تم ٹھیک ہو اسپرا؟ پلیز جلدی بولو۔ اس کے یوں پریشان ہونے پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تمہیں میری پرواہ ہے ارحم؟ او مائی گاڈ ارحم، تم میری پرواہ کرتے ہو؟ وہ بے یقینی سے خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اسپرا کیا ہوا ہے؟ تمہارا سانس کیوں اتنا اکھڑ رہا ہے؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر اسے احساس ہوا وہ سچ میں بہت تیزی سے سانس لے رہی ہے۔ اوہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس تھوڑا بھاگ رہی تھی۔ اسپرا نے خود کو ریلیکس کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھاگ رہی تھی؟ کدھر؟ کہاں ہو تم؟ جلدی بولو۔ اسپرا محسوس کر سکتی تھی وہ بھاگتا ہوا کیسینو سے باہر نکل چکا تھا۔ ریلیکس ارحم، میں ٹھیک ہوں اور محفوظ ہوں ہمارے کمرے میں، میں بس اوپر نیچے بھاگ رہی تھی، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی، جس پر ارحم نے لمبا سانس کھینچا۔ اوپس، میرے پاس آ جاؤ، بس میرے پاس آ جاؤ، کچھ مت پوچھو، کوئی سوال مت کرو، صرف گھر آ جاؤ پلیز۔ میں چاہتی ہوں تم اس وقت میرے پاس ہو۔ میں پورا گھر دیوانوں کی طرح چھان رہی تھی، کچھ مل جائے، کچھ ایسا جو تم سے جڑا ہو، جیسے کہ تمہاری تصویر مل جائے، میں تمہیں دیکھ سکوں، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں۔ میں یہاں پاگل ہو جانا ہے، پلیز پلیز گھر آ جاؤ ارحم پلیز۔ وہ بے بسی سے کہہ کر اسی کے جواب کا انتظار کرنے لگی مگر وہ دوسری جانب خاموشی رہی۔ ارحم کچھ تو کہو پلیز، وہ باقاعدہ گر گڑائی مگر دوسری جانب سے کال بند ہو گئی۔ اس نے کال بند کر دی بغیر کچھ کہے، میرے سوال کا جواب دیے بغیر؟ وہ پترائی آنکھوں سے خود سے بڑبڑائی اور پھر اس نے فون پکڑ کر زور سے دیوار پر دے مارا جس سے وہ چکنا چور ہو کر گر گیا۔ اس نے میرے منہ پر فون بند کر دیا، خود سے کہتی ہوئی کمرے میں جا کر ارحم کی وارڈروب کھولی اور اس کے سارے کپڑے نکال کر غصے سے باہر پھینکنے لگی۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے اس کا ڈراور کھولا جہاں اس کے پرفیومز، گھڑیاں، ٹائیاں وغیرہ موجود تھیں۔ اس نے وہ نکال کر انہیں فرش پر پھینک دیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے ارحم، وہ نم آنکھوں سے سلگتے ہوئے لہجے میں اس کی مہنگی اشیاء توڑنے کے ساتھ ساتھ اس کا وہ عطر بھی توڑ دیا جو اسے بہت عزیز تھا، تب بھی اس کے دل کو سکون نہیں پہنچا تو وہ کینچی پکڑ کے اس کے کپڑے کاٹنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے منہ پر کال کٹ کرنے کی؟ ہاؤ ڈے یو، وہ چیخی اور فرش پر گرے ہوئے اس کے سامان کو اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مارنے لگی۔ نفرت ہے ارحم مجھے تم سے، نفرت ہے جو تم نے میری پرواہ کی اور خیال رکھا اور اب میری پرواہ اور خیال نہیں کر رہے۔ آئی ہیٹ یو فار میسنگ اپ ود مائی مائنڈ اینڈ ہارٹ۔ اس نے چلاتے ہوئے اس کی گھڑیاں، پرفیومز، ہر چیز توڑ دی۔ وہ خالی گھر میں دیوانوں کی طرح چیخنے چلانے لگی اور اپنے بال نوچ رہی وہ وہی زمین پر بیٹھ کر شدت سے رونے لگی اور روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ جب وہ سو کر اٹھی تو اسے احساس ہوا کہ اسے اس کے بازو سے بینڈیج اتر چکی ہے جو نرس نے لگائی تھی، جو اٹھ کر بینڈیج تبدیل کرنے لگی یہاں جہاں خون خشک ہو کر جم چکا تھا۔
ایکچولی چیزیں توڑتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کب خود کو بھی چوٹ پہنچا بیٹھی تھی۔ تبھی اسے نیچے سے کسی عورت کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ کمرے کو ایک نظر دیکھنے لگی جہاں ہر چیز ٹوٹی اٹھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی جہاں ابھی بھی ہنسی کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لیونگ ایریا میں پہنچ کر سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بہنے لگا جہاں ایک لڑکی ارحم کے گال پر اپنے لب رکھ رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ! وہ حلق کے بل نم آنکھوں سے چلائی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی ارحم کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتی وہ اس کی پکار پر ان دونوں نے مڑ کر اسپرا کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ عورت ارحم کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی جبکہ وہ بلینک آنکھوں سے اسپرا کی جانب پہ دیکھنے لگا۔ اس عورت کا ارحم کے منہ پر ہاتھ رکھنا ہی اسپرا کے دل کو جلا کر راکھ کر گیا۔ آگے سے وہ غصے سے بڑھی اور اس عورت کا جبڑا سختی سے اپنے ہاتھوں سے دبوچ کر ارحم سے دور گیا، جس پر وہ عورت اسپرا کی اتنی شدید پکڑ پر کرا کر رہ گئی۔ بیوی ہوں، اس کی سمجھ آیا یا واپس سے سمجھاؤں؟ وہ اس کا منہ چھوڑ کر گلے سے پکڑتے ہوئے گزاری۔ تم پاگل ہو گئی ہو، چھوڑو مجھے۔ جب اس لڑکی سے سانس لینا مشکل ہونے لگا تو وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی، ہاں ہوں میں اپنے شوہر کے لیے۔ آئندہ اس کے آس پاس بھی دیکھا تھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی تمہارے۔ وہ اسے فرش کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی، ساتھ ہی پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھنے لگی جو شوق کی حالت میں اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے یوں اچانک ہی اپنی طرف دیکھنے پر خود کو کمپوز کر گیا۔ فلاور بلیک ورڈ، تم جاؤ، اور ہاں میں نے تمہارا شکریہ قبول کر لیا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ تم میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہو ارحم، کیسے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ساتھ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آئے۔ اس کے گال چومنے لگے۔ میرے گھر میں مت چلاؤ لڑکی، وہ سکون سے بولتا ریفریجریٹر کی جانب بڑھ گیا۔ تم کسی دوسری عورت کو اپنے گھر میں لائے اور اسے اور خود کی گال پہ کس کر دیتی۔ اگر میں نہ آتی تو وہ تمہارے ہونٹوں پر بھی اپنا لمس چھوڑ چکی ہوتی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، وہ بھی اسی گھر میں جہاں میں بھی موجود ہوں؟ وہ بھیگے لہجے میں چلانے لگی، یہ میرا گھر ہے۔ وہ آرام سے کہہ کر بوٹل نکال کر پانی پینے لگ گیا۔ تمہارا گھر؟ اب یہ تمہارا گھر ہو گیا ہے؟ تو پھر میں تمہارے اس گھر میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ چیختے ہوئے پوچھنے لگی۔ پہلی بات، چلاؤ مت، میرا سر بہت بری طرح درد ہو رہا ہے۔ دوسری بات، یہ میرا گھر ہے، میری مرضی کسے لاؤں اور کسے نہیں۔ وہ مزے سے پانی کی گھونٹ بھرتا ہوا بولا، تمہارے نزدیک یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے؟ اس کے قریب جا کر پوچھنے لگی، جو سمجھنا ہے سمجھو اسپرا، میں نے تمہیں تقریباً صبح کے 3 بجے کال کی کہ گھر واپس آ جاؤ اور تم ایسے ریئیکٹ کرو گے؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی، میں نے تمہیں دل سے کال کی کہ میرے پاس آ جاؤ، لیکن تم نے کیا کیا، میرے منہ پہ فون بند کر دیا، اور جب صبح اٹھی تو پہلی چیز میرے کانوں سے کیا ٹکرائی، کسی دوسری عورت کی ہنسی۔ کیوں ارحم، بولو نا کیوں؟ وہ اس کے سامنے شدت سے رونے لگی۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی جب میں نے تمہارے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ تم نے مجھے اس وقت دھوکہ دیا جب میں نے اپنی زندگی اپنا آپ تمہارے حوالے کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی چلاتے ہوئے بولا، او مائی گاڈ ارحم، تم مجھ سے کیا امید رکھ رہے تھے؟ تم نے مجھے کڈنیپ کیا، مجھے میری فیملی کو مارنے کی دھمکی دی، ٹارچر کیا، اور تمہیں لگ رہا تھا میں سب بھول جاؤں گی، کوئی مذاق چل رہا ہے۔ میں یہی ہوں اسپرا، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، اور تم مجھ سے کیا توقع کر رہی ہو؟ میں کوئی یونیورسٹی جوائن کر لوں اور کسی اسٹوپڈ عاشق کی طرح گھٹنے کے بل جھک کر ہاتھ میں انگوٹھی لے کر تمہیں پروپوز کروں؟ اور او ہیل پلیز، تم تو تب بھی واپس نہیں آئی تھی جب میں گھٹنوں کے بل زمین پر جھک کر تمہیں پکار رہا تھا۔ وہ پانی کی بوٹل فرش پہ پھینکتے ہوئے چیخا، تم نے مجھے کوئی آپشن نہیں دی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میرے پیرنٹس زندہ ہے بھی یا نہیں۔ وہ بھی چلاتے ہوئے بولی، مجھے ذہن کو تمہارے آس پاس رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ یہاں ٹہلتے ہوئے بولا، اسے درمیان میں مت کھینچو۔ اگر میں کچھ جان پائی تھی کہ میرے پیرنٹس زندہ ہیں تو وہ بھی صرف اسی کی وجہ سے، یہی وجہ ہے، اسی لیے مجھے اسے تمہارے پاس آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ چلایا، تم ایسے کیوں ہو ارحم؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے کہ آخر تم کیا محسوس کر رہے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے؟ ایک پل تو میرے ساتھ اتنے اچھے اور سویٹ ہو جاتے ہو اور دوسرے ہی پل مانسٹر کا روپ لے لیتے ہو۔ وہ کاؤچ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی جہاں ارحم کو وہ لڑکی تقریباً اس نے کس کرنے والی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو میں کسی عورت کے قریب نہیں گیا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اسٹاپ اٹ ارحم، اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے چلائی،
اور تمہیں کیا لگتا ہے جب تم میری زندگی میں موجود تھی میں نے کسی لڑکی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا؟ اس نے کہہ کر خشک سا کہہ کر لگایا تھا، پلیز چپ رہو۔ وہ اس کے منہ سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے گر گرانے لگی۔ گاڈ اسپرا، تم پریوں کی کہانی میں رہتی ہو، تمہارے ایسا ہونے کے باوجود میں دوسری لڑکیوں کے قریب جاتا رہا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا۔ اس سے دور ہو کر نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں بعض دفعہ جب تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہوں تو تمہارے عکس میں کسی اور کو ہی تلاشتا ہوں، کیونکہ تم سے زیادہ خوبصورت باہر کی دنیا ہے۔ اسبرا کا ہاتھ اٹھا اور ارہم کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا جو اس کے سامنے دیوانوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں ٹھیک کہتی تھی، میں تمہارے لیے کوئی کھلونا ہوں جس کے ساتھ تمہارا جیسا دل چاہتا ہے کرتے ہو ویسا کھیلتے ہو، اس نے سرگوشی نما کہا، جس میں ارہم کی آنکھیں پھیلی اور غصے کی جگہ اور احساس نے لے لی۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو نا مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے؟ تم نے بولا تھا جب تم کسی کو ہرٹ کرنا چاہو تو ہر حد سے گزرتے ہو، اسے ٹارچر کرنے کے لیے، اسے اذیت دینے کے لیے۔ مجھے یاد ہے تم نے بولا تھا، یہی کر رہے ہو نا میرے ساتھ؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی، جو چاہے سوچو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا، ارہم بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ یہ دیکھو مجھے سرتا پاؤں، دیکھو تمہارے زخم میں رنگ چکی ہوں، مجھے پہلے جیسا کچھ نہیں ہے، سب ویسا جیسا تم چاہتے تھے۔ دیکھو نا پلیز میری طرف دیکھو، یہ اسپرا تمہارے رنگ میں تمہیں رنگ چکی ہے، تمہاری ہو چکی ہے، اور یقین کرو ارہم جتنا تمہیں میرے دل اور دماغ اور روح پر حکومت کرنی تھی نا، ویسے ہی مجھے تمہارے دل دماغ اور روح پر راج کرنا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، اگر تم میرے نہ ہوئے تو آئی پرامس میں تمہارے آس پاس سب کچھ برباد کر دوں گی، تمہیں بھی کسی اور کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، تم لائے تھے، اب میرے پاس تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے میں نے یہ مافیا کی دنیا قبول کی ہے جہاں ہر وقت خون خرابہ ہے، مگر میں تمہارے لیے یہ سب دیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن تم اس سے دور ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گزرے۔ ارہم اتنی آسانی سے تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی، ورنہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر پاس پڑے ٹیبل پہ گولیاں چلاتے ہوئے چیخی، جس سے کانچ کا ٹیبل چکنا چور ہو گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ارہم صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ جلدی سے ہوش میں آ کر اس کے بازو پکڑتے ہوئے بولا، اس سے اندازہ لگا لو نا کتنی تمہارے رنگ میں رنگ چکی ہوں۔ یہ اسپرا عبدالجبار نہیں بلکہ تمہاری ٹیزورو ہے، جو تم جیسی ہی ہے اور تمہیں اپنے تک محدود رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی۔ وہ فانوس پر گولی چلاتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے وہ سیدھا ان دونوں پر آ کے گرتا، ارہم نے اسپرا کا بازو پکڑ کے اسے دور کھینچا اور فانوس فرش پر گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسپرا کیا ہو گیا ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اسے پسٹل چھینتے ہوئے بولا، میں نہیں ہوں، میں ہوش میں۔ وہ نم آنکھوں سے چیختے ہوئے بولی اور اسے وہاں چھوڑ کر گھر سے چلی گئی۔ مجھے اپنے یہ ہاتھ مت لگاؤ جن نے تم نے اب دوسری عورتوں کو چھوا ہے، اور دور رہو مجھ سے۔ ارہم نے جلدی سے دروازے سے باہر نکل کے اسپرا کا بازو پکڑ کر چیختے ہوئے بولی، دیکھو میری طرف کیا تھی میں، اور تم نے مجھے کیا بنا دیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرنے لگی جہاں کچھ دیر پہلے پسٹل تھی۔ تم مانسٹر ہو ارہم، مانسٹر۔ میرا سب کچھ چھین لیا تم نے، مجھ سے میری زندگی لے لی، جہاں خوشیاں تھیں، جہاں سب اپنے تھے، جہاں مجھے آزادی میسر تھی۔ بدلے میں تم نے کیا دیا مجھے؟ صرف ڈر۔ تم نے مجھے کھلونا سمجھ کر کھیلا ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وہ جب واپس سے اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تبھی وہ نم لہجے میں چلاتے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ تم بہت بے رحم انسان ہو ارہم، دیکھو میں خالی ہاتھ ہوں آج، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں رہا میرے پاس، کچھ بھی نہیں۔ وہ بے بسی سے سسکتے ہوئے بولی، یاد رکھنا ارہم، اگر میرے پاس کچھ نہ آیا تو میں خوش تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی، تمہارے آس پاس سب کچھ جلا کر بھسم کر دوں گی۔ وہ بھیگے لہجے میں حلق کے بل چلائی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارہم کے قدم وہاں ہی منجمد ہو گئے اور وہ خالی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ وہ چلتے چلتے مین سٹی تک پہنچ گئی۔ اسے راستوں کا بالکل بھی احساس نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلی بار یہاں یوں اکیلے نکلی تھی، ورنہ ارہم یا وکٹر ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ مجھے اسے کال کر کے بولنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، بدتمیز انسان نہ ہو تو۔ بدلے میں کیا دیا؟ ایک اور دوسری عورت گھر میں اٹھا لایا۔ وہ روڈ کے قریب درخت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ گاڈ، مجھے کیا ہوا؟ جو کچھ
میں نے پہلے کیا وہ سب کیا تھا؟ میں ایسی تو نہیں ہوں، میں کیسے پاگلوں کی طرح پہلے اس کی کوئی تصویر ڈھونڈ رہی تھی اور جب وہ نہ ملی تو اسے بول دیا گھر آ جاؤ، تاکہ اسے باہوں میں چھپ کر جو کچھ بھی ہو اسے بھول جاؤں۔ لیکن اس کے یوں کال بند کر دینے سے میں اتنی دیوانی کیسے ہو گئی کہ دماغ کو بلاک کر کے صرف اپنے جذبات کی سنتی چلی گئی اور پکڑ کے سارا گھر ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بڑبڑانے لگی۔ مطلب جب اس نے کہا تھا کہ فائنلی میں نے تمہارا دل چرا لیا ہے تو صحیح بول رہا تھا؟ کہ سوچ آتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بہت بڑے چیٹر ہو تم ارحم، بہت برے۔ مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، یہ سب غلطی میری تھی۔ جو میں سوچنے لگی کہ تم میں اچھا باقی ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی اور وقت گزرنے کا اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ تبھی ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، کسی کی مضبوط آواز اس کی ماتھوں سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر چڑھتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے وجود کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ ذہن یا علی کے آنے کی امید رکھ سکتی تھی، یہاں تک کہ ارحم کی بھی، مگر زبیر اس کا تو وہ مر کر بھی سوچنے والی نہیں تھی۔ تم کیا چاہتے ہو زبیر؟ جسٹ گیٹ اٹ ان دا ڈیمڈ کار، ارحم از لاسنگ ہز مائنڈ۔ وہ غصے سے بولا۔ وہ ایسا ہے کیا؟ جب میں نے آخری دفعہ دیکھا تو وہ کسی بلنڈ بالوں والی لڑکی کے ساتھ خوشی خوشی کس کرنے میں مصروف تھا۔ وہ غصے سے چلائی، یہ جیلس ہونے کا وقت نہیں ہے، بس گاڑی میں بیٹھو۔ میں جیلس نہیں ہوں۔ اگر تم نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہیں اٹھا کر گاڑی میں پٹک دوں تو چپ کر کے اندر بیٹھ جاؤ، وہ حتمی لہجے میں بولا، جس پر اسپرا نے اسے گھورا تو وہ بھی اسے گھورنے لگا۔ اسپرا نے آئیبرو اچکایا تو اس نے بھی اچکایا۔ اسپرا کو پتا تھا وہ ہار نہیں مانے گا، اس لیے وہ چپ کر کے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی زبیر نے بھی گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا فون بجا۔ میرے ساتھ ہی ہے، زبیر کہہ کر کال کاٹ گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے گھر، سکون سے بولا۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ مجھے واپس ارحم کے پاس چھوڑ کر آؤ، اور میں کہیں بھی نہیں جا رہی۔ گاڑی جب ایک گھر کے سامنے رکی تو وہ بولی، ریلیکس رہو، میں کسی قسم کے کیکڑے اور کبرا اپنے وارڈروب میں نہیں رکھتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اسپرا کے ذہن میں ارحم کے ساتھ گزارا وہ وقت گھوما تو اس کا پورا وجود کپ کپایا۔ آئی ہیٹ یو، وہ لب چباتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ سیم ہیئر، آئی آلسو ڈونٹ لائک یو، وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ تو پھر مجھے تم کیوں لائے ہو یہاں؟ تاکہ میرا قتل کر سکو، وہ چیختے ہوئے بولی۔ میں تمہارا قتل کرنا بھی چاہوں تب بھی نہیں کر سکتا۔ فی الحال ارحم گھر میں نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ اب نکلو گاڑی سے باہر۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا بغیر اس کی جانب اس کی سنے گاڑی سے نکل گیا۔ وہ بھی باہر نکل آئی۔